یوزلی کیا کہتے ہیں کہ عید سے ایک دن پہلے ہم پورا دن اس تیاریوں میں لگا دیتے ہیں کہ بچوں نے کیا کپڑے پہننے ہیں، ان کی چوڑیاں، ان کی مہندی، وچ از گڈ آلسو، رات کو نکلنا چاہیے، وہ سارا کچھ بھی بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ عید آئی ہے، لیکن یہ پورا دن جو ہم تیاریوں میں لگا دیتے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس ایک دن کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پچھلے پورے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اتنا بڑا یہ دن ہے۔ اور آپ دیکھیے کیونکہ رمضان میں آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو پتا ہے کہ آخری جو 10 راتیں ہیں اس کے اندر 5 راتوں میں سے کوئی ایک ایسی رات ہے تاک راتوں میں سے جو لیلۃ القدر، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو ہم اس کو تلاش کرنے کے لیے ان 5 راتوں کو جاگتے ہیں، ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رات ہم سے مس ہو جائے۔ اور یہاں پہ تو دیکھیے کہ یہ دن ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس میں کچھ ڈھونڈنے کی بات نہیں ہے نا، عرفہ کا دن ہے، اس دن جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کی تو دعائیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن جو پیچھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ دن رکھ دیا کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے اس سارا دن میں؟ اب دیکھیے سب سے پہلے تو کوشش کیجیے تہجد کے وقت میں اٹھیں، وہ تو ایسا وقت ہے کہ عام دنوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آسمان دنیا پہ آ کے لوگوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ تو یہ جو اتنا بڑا دن ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہماری دعائیں نہیں پوری کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد دیکھیے ہمارا فجر کا وقت ہوتا ہے، جب آپ وضو کریں تو آپ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھوں کے گناہ، پاؤں دھوتے ہیں پاؤں کے گناہ، منہ دھوتے ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے ناک، ہمارے کان، ہمارے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آپ بالکل دماغ میں یہ ایک چیز رکھیے گا، وضو کرتے ہوئے بڑا خوبصورت وضو کریں اور بڑے شوق سے وضو کریں۔ اس کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ لمبا قیام، لمبے سجود کریں، سجدوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور اس کے بعد اشراق کے لیے بیٹھ جائیں۔ دیکھیے وہ ایک وقت کی نماز جو اشراق میں دو کر کے، 2 نفل کر کے 4 نفل پڑھیں، اور حج عمرے کا ثواب ہے اور ہمارے تمام باڈی کے جتنے جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے پھر آپ اس کے بعد ذکر اذکار کرتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی تسبیح کرتے رہیں، سجدوں میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ سجدہ تو شکرانے کے لیے تو آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے، آپ جس بھی حالت میں ہیں آپ اپنی تسبیح پڑھیں اور ساتھ ہی آپ سجدے میں چلے جائیں اور وہاں پہ تسبیح پڑھتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری یہ دعائیں قبول کرے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر نماز ہے، پھر تسبیح آپ اپنے گھر میں تکبیرات لگائیں تاکہ بچوں کو عادت ہو، وہ بھی ساتھ پڑھیں اس کے۔ اور پھر جب، کیونکہ اس دن تو کھانا ہم نے کھانا نہیں ہوتا، سب کا روزہ ہوتا ہے، لیکن جب پھر آپ نے روزہ افطاری کے لیے اپنے کھانا بنانا ہے تو پھر آپ یہ کوشش کریں کہ آپ جو آپ کی نیت ہوگی کہ میں نے ساری فیملی جس نے روزہ رکھا اس کے لیے میں کھانا بنا رہی ہوں، تو دیکھیں اس کا ثواب کتنا ہو۔ پھر وہ جو کھانا بناتے وقت اپنی تسبیحات بیان کرتے رہیں گی، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتی رہیں گی، دعائیں مانگتی رہیں گی، اور روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے جب اللہ سے مانگیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پیار آئے گا۔ ہم آپ اپنے پورے دن کو پلان کریں، ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ آ گیا دن تو میں ایسے کر لوں گی، ایسے پلان کر کے کریں، کیونکہ یہ دن ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے گا کہ نہیں دے گا، ہمارے پاس یہ دن آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ تو for sure ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ ملک بھی ضرور پڑھیے گا کیونکہ قبر کے عذاب سے بھی بچاتی ہے، اور پھر جو بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور یہ ویڈیو جو ہے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے سارے فرینڈز کو، جتنے بھی آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کو بھیج دیں۔ یو نیور نو کہ کسی کو بھول جائے، کسی کو اتنی امپورٹنس کا نہ پتا ہو۔ یوزلی تو مجھے پتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے سب کو ہی پتا ہوگا، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جس سا ریمائنڈر ہو جاتا ہے، ایک دم سے لگتا ہے کہ او اچھا ہاں میں بھی کر لیتی ہوں۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن کو ضائع ہم نہ کریں کسی بھی طرح سے، ہمیں ایسا کوئی ایسا ہم سے عمل نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ رہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نہ صرف خود بلکہ ہم اپنے فیملی کو، اپنے دوستوں کو، سب کو ملا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔